بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجہاد وجوب الجہاد جہاد الکفار واجب مع وجود الامام علیہ السلام حتی یسلموا او یعطوا الجزیۃ ان کانوا من اہل الکتاب۔ بحمد اللہ تعالی کتاب الحج مکمل ہو گئی اور ہم اس حصہ عبادات والی جلد کے اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس درس سمیت 5 دروس میں یہ جلد مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد ہماری اس سعی کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے کہ ہم اس کا پورا دورہ جو باقی 2 جلدیں ہیں وہ بھی کر سکیں۔ کوشش پوری ہے انشاءاللہ۔ علماء کرام کا طرز یہ رہا ہے، اکثر کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ شرح الامہ ہو یا دیگر کتابیں، کہ کتاب الحج جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں کتاب الجہاد کو اس کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اس کے احکام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چونکہ ظاہر ہے یہ عبادات سے تعلق ہے، جہاد بھی عبادات میں سے ہے اور اس کے اپنے احکام بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر چند نکات کو بیان کر رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ اس درس میں اور کچھ اگلے میں۔ پہلا نقطہ کہ زمانہ حضور امام میں جہاد واجب ہے۔ دوسرا نقطہ جہاد واجب کفائی ہے۔ تیسرا نقطہ جہاد جن پر واجب ہے ان میں کچھ شرائط ہیں، مثلا وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو اور خاص کر وہ مذکر ہو۔ خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اور نکات کہ اگر مسلمانوں پر کفار حملہ کر دیں تو پھر واجب ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس کو بھی اسی جہاد کے بحث میں تحریر فرماتے ہیں۔ خوب، آج جو اہم نقطہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں بھی جہاد واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ خوب، اگر واجب ہے تو وہ کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں یہ جہاد واجب نہیں ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے آج کے اس درس کا، اس لیے کہ باقی چیزیں تقریباً مسلمات میں سے ہیں۔ خوب، کتاب الجہاد فرماتے ہیں جہاد الکفار واجب، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا واجب ہے۔ کب؟ مع وجود الامام علیہ السلام، اگر زمانہ حضور امام علیہ السلام ہو تو کفار کے ساتھ جہاد کرنا، ان سے جنگ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کافر اہل کتاب ہیں جیسے یہودی ہو گئے، جیسے عیسائی ہو گئے، یا بعض کے نزدیک مجوسی ہو گئے، اور کچھ ہیں کہ نا جو کافر عربی ہیں جن کا کسی کتاب سے پر کوئی اعتماد، کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر جہاد کے احکام بھی دونوں کے لحاظ سے اس حوالے سے وجوب کا حکم بھی مختلف ہے۔ فرماتے ہیں جہاد الکفار واجب، کفار کے ساتھ جہاد واجب ہے، مع وجود الامام، اگر امام علیہ السلام موجود ہیں، زمانہ حضور ہے۔ خوب، حتی یسلموا او یعطوا الجزیۃ ان کانوا من اہل الکتاب، اگر وہ کفار اہل کتاب ہیں تو پھر ان کے لیے 2 آپشن ہیں، حتی یسلموا، یا وہ اسلام لے آئیں، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے،
یا یوت الجزیہ، پھر وہ جزیہ دیں جو امام علیہ السلام مقرر فرمائیں گے، اس کے پھر اپنے کچھ احکام ہوتے ہیں جزیہ کے، وہ دیں۔ ان کے پاس دو آپشن ہیں، یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں یا اسلام لے آئیں۔ او حتی یسلموا ان کانا من غیرہم، لیکن اگر وہ کفار اہل کتاب نہیں ہیں تو ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا؟ حتی یسلموا، کہ یا اسلام لائیں یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ کوئی دوسرا آپشن ان غیر جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جو وَقِيلَ بِلُزُومِ ذَلِكَ أَثْرَ الْغَيْبَةِ أَيْضًا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ فقط زمانہ وجود امام نہیں بلکہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں بھی یہ جہاد واجب ہے۔ یہ آج کے درس کا ہم نکتہ انشاءاللہ اس کو آگے تفصیل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں والوجوب المذکور کفایون، یہ جو جہاد واجب ہے یہ واجب کفائی ہے، ٹھیک، عینی نہیں ہے۔ وشرطہ، اور یہ اس پر واجب ہے کہ التکلیف، جو بندہ مکلف ہوتا ہے کہ جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، والذکورہ، مذکر ہو یعنی مردوں پر یہ واجب ہے، والقدرہ، اور جہاد کرنے کی طاقت قدرت بھی رکھتا ہو، عاجز نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، ھذا فی الجہاد، یہ تو ہے جہاد جو کفار کے ساتھ لڑنا ہے۔ پھر اس کی اقسام ہے، شرح العلوم جن لوگوں نے پڑھی ہے جنہیں، پھر جہاد کی اقسام ہے۔ ایک جہاد ابتدائی ہوتا ہے کہ جو سال میں ایک دفعہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ خوب، اما الدفاع، ایک ہے دفاع۔ دفاع کیا ہے؟ اذا داہم المسلمین عدو، اگر مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو جائے، یعنی مملکت اسلامیہ پر کفار نے حملہ کر دیا، کہ یغشا منہ علی بیضۃ الاسلام، کہ ان کے اس حملے سے مرکز اسلام، ملت اسلام، بنیاد اسلام پر خوف ہو، خطرہ ہو کہ یہ کامیاب ہو گئے تو اسلام کا نام و نشان بڑھ جائے گا، ریاست اسلامی ختم ہو جائے گی، فواجب، تو پھر دفاع بھی ان کے مقابلے میں واجب ہے، البتہ بشرط القدرت، اس پر کہ جو قدرت رکھتا ہو، جس حد تک رکھتا ہے اتنی، لا غیرو، اگر قادر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اور بات ہے اتفاق۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، کہ ایک مسلمان ارض مشرکین میں ہے، مملکت مشرکین میں ہے، وَغَشَّاهُمْ عُدُوٌ، اور دشمن اس پر ہجوم کر دے، مراد کیا یعنی اس پر حملہ آور ہو جائے، خاف منہ علی نفسہ، جس سے اس کو اپنی جان کا خوف ہو، تو پھر واجب ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اگر دفاع کرنے پر قادر ہے تو۔ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح فرماتے ایک اور جز اس سے مربوط، اذا اقتتلت طائفتان من المسلمین، اگر مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں مقاتلہ کریں، جنگ لگ گئی دو مسلمانوں کی، ایران عراق کی جنگ لگ گئی، کویت عراق کی جنگ لگ گئی، پاکستان ایران کی خدا نہ کرے جنگ لگ گئی، دو مسلمان آپس میں دو گروپ لڑ پڑے ہیں، کیا کریں ہم لوگ؟ پہلا مرحلہ، وجب الاصلاح بینہما، واجب ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، مصالحت کرائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یار خدا خوف کرو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، لیکن اگر صلح نہ ہو سکے، وَجَبَ قِتَالُ الْبَاغِیَّ، جو ظالم ہے، جو باغی ہے، ظاہر ہے جب یہ دو کریں گے تو ایک کی زیادتی دو گی، تو جس کی زیادتی ہے پھر اس سے جنگ واجب ہے، حتی تفیہ، حتی کہ وہ
امر الہی کی طرف رجوع کرے۔ کیا مطلب کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق سلوک کرنے پر آمادہ ہو جائے، آپ پھر باغی کے یعنی ظالم کی حمایت اور مظلوم کے خلاف ہو جائیں، جب تک کہ وہ پھر وہ حکم خدا کی طرف رجوع نہ کرے، ضد نہ چھوڑے لڑائی والی۔ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ آئے گی بات۔ یحرم الجہاد فی الاشہر الحرم، اشہر حرم اور اشہر حج، یہ تین دو اصطلاحیں ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ان کو کہا جاتا ہے اشہر حج۔ شوال، ذی القعدہ، نہ شوال نہیں ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، تین یہ اور ایک رجب، ان 4 مہینوں کو کہا جاتا ہے اشہر حرم۔ یہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان میں جنگ و جدال حرام تھا اور بعد نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 یہ ہو گئے اکٹھے اور ایک ادھر سے ہو گیا رجب، ان میں جہاد حرام ہے۔ او فی الحرم، خود حرم میں، حدود حرم، یعنی وہ جو مکہ کا ایک خاص علاقہ ہے جو اس کی حدود ہیں، اس حدود حرم میں بھی حرام ہے۔ ہاں الا ان یبدأ الخصم بذلک، مگر یہ کہ دشمن ابتدا کرے۔ اب آپ نے دیکھا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو فوجی تھے، انہوں نے ادھر کے مارے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں مارے ہیں، حالانکہ اس میں تو جہاد حرام تھا، یہ اس لیے کہ ابتدا انہوں نے کی تھی۔ لہذا اگر دشمن ان مہینوں میں ابتدا کر دے پھر حرمت نہیں ہے، آج خود ابتدا کرنا یہ اس کی بات ہوئی، وہ جہاد ابتدائی کی بات ہے۔ خوب، والمستند فی ذالک، اب بات آ رہی ہے کہ چلو یہ تو ہو گئے حکم کہ جناب زمانہ وجود امام میں واجب ہے یا غائب واجب ہے، فلاں پر واجب ہے، یہ سارے احکام۔ اب ہمیں ہر حکم کی دلیل۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اما وجوب الجہاد فی الجملہ، پہلی بات، آیا اسلام میں جہاد کا تصور ہے فی الجملہ، یعنی بعض صورتوں میں آیا جہاد واجب ہے، وہ پھر اور بات ہے آیا معصوم ہو نہ ہو فلاں، آیا فی الجملہ اجمالاً جہاد کا وجوب ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ مِن ضروریات الدین، یہ تو بدیہیات دین میں سے ہے، یہ تو مسلمات اور بدیہیات اسلام میں سے ہے کہ جہاد بعض صورتوں میں واجب ہے۔ پھر اس پر یدل علیہ ایضاً قولہ، قرآن مجید کی یہ ہے آیت مجیدہ سورہ انفال آیت نمبر 39، یہاں ایک ٹکڑا لکھا ہے، پوری آیت یہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ پوری آیت مجیدہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مجیدہ سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 74۔ خوب، وہ کیا ہے؟ وہ پوری آیت اس طرح ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ قرآن مجید صراحت کے ساتھ حکم کر رہا ہے جہاد کا، واضح فرماتے ہیں وَغَيْرُهُ مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ وَرِوَایَةُ فِي ذَلِكَ فَوْقَ حَدِّ الْإِحْصَاءِ، روایات بھی بہت زیادہ ہیں۔ خوب، اب ہم آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں اما ان الوجوب ثابت مع وجود الامام علیہ السلام، کہ یہ جہاد زمانہ حضور امام، زمانہ حضور حجت خدا، جیسے پہلے حجت خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس کے بعد پھر باقی ائمہ، زمانہ حضور میں اس کا وجوب
وہ تو ہر مسلم ہے۔ فَلِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْجِہاد، یعنی جس دلیل سے ہم اصل جہاد کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں، ان میں سے قدر متیقن یہ ہے کہ یہ جہاد تب واجب ہے، جہاد ابتدائی، جب حجت الہی اس زمانے میں موجود ہو، ظاہر ہو۔ یہ زمانہ حضور ہے۔ جب ہم امام کہتے ہیں اس کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھا کرو بھی نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی یا اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ نہیں ہے، نہ امام یعنی حجت الہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں آگے دو تین نکات۔ پہلا نکتہ، اما التخییر بین الامرین فی اہل الکتاب، میں نے گزارش کی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جب جہاد کرنا ہے تو اہل کتاب کو دو آپشن دیے گئے ہیں کہ بھائی اگر جہاد سے اور جنگ و جدال سے بچنا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ۔ لیکن جو اہل کتاب نہیں تھے ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا اسلام، جزیہ والا آپشن ان کے پاس نہیں تھا۔ دلیل فرماتے ہیں اما تخییر بین الامرین، امرین سے مراد کیا کہ یا اسلام یا جزیہ۔ اب یہ جو اختیار ہم نے دیا ہے اہل کتاب کو، اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمانا۔ فرماتے ہیں نص قرآن ہے، ہم نے خود اختیار نہیں دیا۔ کیا؟ فَلِقَوْلِهِ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 29، قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ پوری توجہ۔ قاتل الذین لا یؤمنون، آگے ہے من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں اہل کتاب، ان کے لیے دو آپشن رکھے ہیں، ایک تو ان سے مقاتلہ کرو، آگے آیا حتی یؤتوا الجزیہ، یا یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں۔ اس کا مطلب ہے اہل کتاب کے لیے قرآن مجید کی روح سے دو آپشن ہیں، ایک جنگ، مسلمان ہو جائیں تو پھر قصہ ختم، کافر نہیں رہیں گے تو بھی ختم، اور دوسرا یا جزیہ۔ اما تعین القتال حتی یتحقق الاسلام فی غیر اہل الکتاب، لیکن جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے لیے ایک ہی آپشن تھا، کون سا؟ یا مسلمان ہو جائیں یا جنگ کریں، تیسرا آپشن ان کے لیے نہیں ہے، جنگ کریں مسلمان ہو جائیں، جزیہ والا آپشن ہم نے ان کو نہیں دیا، جنگ یا اسلام۔ وجہ جی فَلِأَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ الدَّالَّةَ عَلَىٰ أَخْذِ الْجِزْيَةِ، یہ آیت مجیدہ، یہ جو ابھی ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 29 پڑھی ہے، وہ کیا دلالت کرتی ہے کہ جزیہ لینا ہے، لیکن اخذ جزیہ یعنی جزیہ لینا مختصۃ بأہل الکتاب، یہ جزیہ والا آپشن اہل کتاب کے لیے۔ کیوں؟ آیت دیکھو، آیت کہتی ہے من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ مقاتلہ کرو حتیٰ کہ وہ یؤتوا الجزیہ، وہ جزیہ دے دیں۔ تو یہ جزیہ والی بات قرآن کی روح میں فقط اہل کتاب کے لیے ہے، ٹھیک۔ وَيَبْقَى إِطْلَاقُ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقِتَالِ، اب جو من الذین اوتوا الکتاب کا مصداق نہیں ہیں، فرماتے ہیں پھر قاتل الذین کا اطلاق ان کو شامل ہے، پس نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَيَبْقَى إِطْلَاقُ الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقِتَالِ، کہ بھئی غیر مسلم سے قتال واجب ہے، حتی تحقق الاسلام علی حالہ بالنسبۃ الی غیرہ، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔
لیکن جو غیر اہل ہیں، جو دوسرے ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہیں، ان کے لیے ایک اور آپشن پر تھا. ٹھیک. ایک. نمبر 2 مضافن الی دلالت جملت من روایات، آیت مجیدہ سے بھی ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ روایات بھی ہمارے پاس واضح موجود ہیں کہ جو اہل کتاب کو 2 آپشن دیتی ہیں کہ اہل کتاب اگر جنگ سے بچنا ہے تو ان کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک اسلام اور ایک جزیہ دینا، جبکہ غیر اہل کتاب کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے کہ وہ یا مسلمان ہو جائیں یا پھر جنگ لڑیں، جزیہ کافی ان کے لیے نہیں. ٹھیک ہو گیا. خوب، یہ تو تھا زمانہ حضور امام کا. ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہے، جب امام علیہ السلام خود موجود ہوں گے تو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، جو حکم ہوگا وہ واجب الاطاعت ہوگا. ہمارا موضوع بحث یہ والا پیرا ہے، توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں. اما وجہ القول بشمول الوجوب لأثر الغیبت ایضا، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جہاد فقط زمانہ حضور امام کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں بھی یہ جہاد واجب ہے. اچھا جی، کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں فَيَكْفِي فِيهِ اطلاق الآیات الکریمہ، یہ جو آیات ہیں قاتلو، ان میں کسی قسم کی کوئی قید ذکر، دیکھو نا جی، پہلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، دوسری ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسری ہے قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ان میں تو کوئی قید نہیں ہے. یہ اطلاق زمانہ حضور اور زمانہ غیبت حجت الہی دونوں کو شامل ہے. وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّقْيِيدِ سوا احد امور ثلاثہ. توجہ کے ساتھ آقا جان یہ صفحہ ذرا توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں. 3 دلیلیں دی گئی ہیں، 2 روایتیں اور 1 اجماع، اس بات پر کہ یہ یہ جو آیات مجیدہ ہیں کہ جن سے آپ اطلاق کی بات کر رہے ہیں کہ زمانہ حضور اور زمانہ غیبت دونوں کو شامل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جہاد مقید ہے بوجود الامام. ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حجت الہی کے حضور کا زمانہ ہے پھر یہ جہاد واجب ہے، لیکن اگر غیبت کا ہے تو پھر واجب نہیں ہے. ان کی دلیلیں ساتھ ان کا جواب. مثلا پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں صحیحۃ ابی بصیر عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ابو بصیر کی، اس نے روایت کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. توجہ میری جان، کیا روایت کی ہے؟ روایت کے مطابق وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کل رایت ترفع قبل قیام القائم، یا ترفع بھی پڑھ سکتے ہیں قبل قیام القائم، کہ ہر وہ پرچم جو قیام قائم سے پہلے ترفع ہوگا تو بلند کیا جائے، یا ترفع ہوتا جو ہر وہ پرچم جو قیام قائم سے پہلے بلند ہوگا. یہ ہو گیا مبتدا. فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ، اس پرچم کا صاحب طاغوت ہے. یعبدو من دون اللہ عز وجل. اب کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ گویا امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ قیام قائم سے پہلے جو بھی پرچم بلند کرے گا یا پرچم بلند ہوگا اس پرچم والا طاغوت ہے، کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، مطلب ہے وہ خوشنودی خدا کے لیے قیام نہیں کر رہا. واضح ہے کہ اگر زمانہ غیبت ہے تو پھر یہ سارے طاغوت ہیں، لہذا جائز نہیں ہے. کہ مما دل علی حرمت الخروج بالسیف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبل قیام القائم اجر اللہ فرج سے پہلے
یہ مسلح خروج کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چونکہ امام نے صاحب الرایا کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الجواب انہا واضح، آیت اللہ روحانی فرماتے ہیں نا، یہ حدیث مبارکہ ہمارے محل بات سے مربوط ہی نہیں ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں کفار کی، کہ جو کافر ہیں ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے آیا ان سے جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں لِعَدَمِ نَظَرِهَا إِلَىٰ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ، یہ اس روایت اور اس دلیل کا جواب واضح ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ آیت، یہ حدیث مبارکہ کفار کو دعوت الاسلام دینے کے لیے روکنے کی بات نہیں کر رہی، کہ جو اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہ پرچم بلند کرے گا وہ صاحب پرچم طاغوت ہوگا، نا، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کی بات ہے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں، بل اما الی الثورات الداخلیہ، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو داخلی انقلابی تحریکیں چلتی تھیں کہ کان یقوم بہا بعض العلویین، مثلاً جب عباسیوں کا دور تھا تو علویین یہ گروہ یعنی مسلمانوں میں سے کوئی لوگ نکل پڑتے اور ان کے خلاف جناب علم بغاوت بلند کرتے، ہم ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑنا ہے، فلان کرنا ہے، بے دوافع خاصہ، اور ان کے بہرحال اپنے کوئی خاص غرض ہوتے تھے، اور جو اسلامی غرض تھے، یہ ان کی بات ہے کہ مملکت اسلامی میں کچھ انقلابی تحریکیں اٹھیں اور وہ اسی کے خلاف شروع کر دیں، نعرہ لگائیں حق کا، کلمۃ حق، لیکن یراد بہ الباطل، لیکن مقصد ان کا نہ ہو، یہ ان کو روک رہے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ او الی بعض الحرکات التي تکون کانت تقوم تحت شعار المہدویہ، یا یہ ہے چونکہ ظاہر زمانہ غیبت بہت سارا عرصہ گزر چکا، بہت سارے لوگ مہدویت کے نام پر قیام کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، تو معصوم اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ قائم حقیقی کے قیام سے پہلے جو علم بلند کرے گا وہ علم طاغوت کا ہوگا، وہ طاغوتی ہوگا۔ بہت سارے لوگ مہدویت کے نام پر، مہدویت کے دعوے دار یا مہدویت کے نظام کا اس کا اعلان کر کے تحریکیں چلائیں گے، یہ در حقیقت ان کو روکنے کے لیے ہیں، کفار کو دعوت الاسلام کی تھے مراد، یہ حدیث اس سے مربوط نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایک اور دلیل جو لوگ دے سکتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جہاد واجب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ روایت بشیر یا صحیحہ، روایہ او صحیحہ، ذرا غور فرمایا کرو، یعنی اس حدیث کو بعض کے نزدیک یہ روایت سندن صحیحہ ہے اس لیے اس کو صحیحہ، اور بعض کے نزدیک اس میں کچھ مسئلہ ہے تو اس کو روایت لکھا۔ بشیر کی عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، توجہ کرنا۔ اچھا، یہ بشیر کہتے ہیں قلت لہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، انی رأیت فی المنام، میں نے جناب کو خواب میں نیند میں دیکھا، کہ انی قلت لک، کہ میں جناب کو عرض کر رہا ہوں کیا، کہ ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعتہ حرام، کہ میں نے جناب کو کہا کہ وہ امام جو مفترض الطاعت ہے، جس کی اطاعت من جانب اللہ واجب ہے، ایسے امام کے غیر کے ساتھ، یعنی ایک امام تو ہو گیا نا واجب الاطاعت، جو واجب الاطاعت امام نہیں ہے اس کے غیر کے ساتھ مل کر قتال کرنا حرام ہے، جیسے میتہ حرام ہے، جیسے خون حرام ہے، جیسے لحم خنزیر حرام ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا، خواب میں کی بات کر رہے، فَقُلْتَ لِي، اور جناب میں خواب میں جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا، نام ہوا کذالک، بالکل اسی طرح ہے۔
فقال ابو عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا ہوا کذالک، ہوا کذالک، بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی، ورنہ وغیرہ کچھ ایک دو اور روایت میں۔ اب وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امام واجب الطاعت کے غیر کے ساتھ مل کر قتال کرنا حرام، تو امام نے فرمایا بالکل حرام۔ تو جب امام حاضر ہی نہیں، امام غائب ہے، تو غیبت میں تو واجب الاطاعت امام موجود نہیں ہے، تو ہم جس کے ساتھ بھی جائیں گے وہ واجب الاطاعت تو نہیں ہوگا، تو لہذا یہ جہاد حرام ہو گیا۔ جواب فرماتے ہیں انہا لو تمت سندن قاصرۃ دلالۃ، اول تو اس کی سند میں مشکل ہے، اگر فرض کرو سند درست ہو اور یہ صحیح ہو بھی جائے، ہمارے محل بحث پر دلالت کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ توجہ کرنا میری جان، لِكَوْنِهَا نَاظِرَةً إِلَى الْخُرُوجِ مَعَ الظَّالِمِ، یہ روایت کہہ رہی ہے کہ واجب الطاعت امام کے غیر کے ساتھ، یعنی گویا ظالم کے ساتھ مل کر خروج کرنا اور اس کے ساتھ مل کر جنگ کرنا، یہ اس کی حرمت، یعنی اگر ایک حاکم ظالم ہے اور ہم اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور مل کر کے قیام کر دیں دوسروں پر، یہ اس سے روک رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانا صحیح نہیں ہے، جب امام ظالم ہو تو ظالم کے ساتھ مل کر جانا، لیکن اگر حاکم عادل ہو، بے شک امام کا زمانہ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے مربوط نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو دے سکتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جہاد کے واجب نہ ہونے کی، وہ ہے التمسک بالاجماع المدعی علی الشرطیت۔ بعض حضرات نے جہاد کے وجوب کے لیے وجود امام کے شرط ہونے پر دعوی اجماع کیا، یعنی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جہاد تب واجب ہوگا اگر امام علیہ السلام موجود ہوں گے، تو وجود امام شرط ہے وجوب جہاد کے لیے، اجماع کا دعویٰ۔ جواب فرماتے ہیں وَهُوَ لَوْ كَانَ ثَابِتًا حَقًّا، اول تو اس اجماع کو ثابت کرنا مشکل ہے، فرض کرو یہ اجماع ہو اور حق کو اجماع ہے، تو یہ اجماع محتمل المدرک، یہ ممکن ہے کہ یہ اجماع مدرکی ہے، اور اجماع مدرکی حجت نہیں ہوتا، اس کے محتمل المدرک ہونے کا امکان موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے وبالامکان، کہ جب ممکن ہے، امکان ہے کہ یہ اجماع مدرکی ہو، جب امکان موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے استنادہ، اس اجماع کی بنیاد بھی الی الروایات، اور ان روایات کی طرف ہو التی تقدم ضعفها، کہ اس اجماع کی بنیاد بھی یہی دو روایتیں ہوں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، امکان موجود ہے کہ اس اجماع کی بنیاد یہ روایات ہوں، تو جو بنیاد ہے ہم نے تو اس کو پہلے ضعیف کر دیا، جب ضعیف ہو گیا تو اجماع خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وَقَصَرَّ صاحب الجواہر، صاحب جواہر نے تصریح کیا ہے، کیا ذکر فرماتے ہیں کہ انہو لولا الاجماع، کہ اگر اجماع نہ ہو فبالامکان المناقشہ فی الشرطیہ، تو وجوب جہاد کے لیے وجود امام کے شرط پر مناقشہ کرنا، اشکال کرنا موجود ہے۔ کیوں؟ چونکہ ادلہ جہاد عام ہیں، اگر اجماع شرطیت پر نہ ہو تو ہم نے کہا ہے امکان ہے کہ یہ اجماع مدرکی ہو، اور جو مدرک ہے وہ ضعیف ہے تو اجماع بھی ضعیف ہو گیا۔ یظہر منہ، پس اس سے بات
پتہ چل رہا ہے کہ صاحب جواہر کا میلان بھی ہے الی نفی شرطیت، کہ وجوب جہاد کے لیے وجود امام علیہ السلام شرط نہیں ہے، نہ فقط میلان بل اختیار ذالک، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کا اپنا نظریہ یہی ہے۔ ٹھیک، بس وَمِن خلال ما ذکرنا، اب بات سمجھ آ گئی کہ جو لوگ شرطیت کی بات کر رہے تھے، جو دلیلیں دیں، دلیلیں تو ہم نے ان کی ضعیف قرار دے دیں، یتضح ان القول المذکور هو المناسب لما یقتضیہ اطلاق الادلہ، لہذا میرے نزدیک بھی یہی نظریہ جو کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جہاد واجب ہے، میرے نزدیک بھی یہی نظریہ مناسب ہے۔ اطلاق یعنی وہ ادلہ جو وجوب جہاد پر دلالت کرتی ہیں، اس میں زمانہ حضور یا غیبت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔